بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ درود پاک کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ اللہ بخش پچھلے 40 سال سے شہر کے مرکزی بازار میں بھیک مانگنے پر لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے ہمیشہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر صدائیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ بخش کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں بچپن میں ہی کسی حادثے میں کٹ گئی تھی۔ پورا واقعہ تو اس کو بھی یاد نہیں تھا کہ وہ حادثہ کیسے ہوا، اور اس کا جسم ایک بت کی طرح تھا۔ صبح منہ اندھیرے کوئی اسے اس جگہ چھوڑ جاتا اور شام کے بعد بازار سے لے جاتا۔ وہ لوگوں سے کافی فری ہو چکا تھا، چلتے پھرتے جہاں اسے چائے پانی پلاتے رہتے لوگ اسے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے رہتے۔ دن بھر بھیک مانگ کر وہ 400-500 روپے اکٹھے کر لیتا۔ پہلے وہ صدائیں لگاتا تھا کہ اللہ کے نام پر بھوکے کو کچھ کھلا دو۔ 2 لوگ پیسے یا کھانے کی کوئی چیز اس کے سامنے ڈال جاتے۔ ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا جو کہ ابھی حج کر کے آیا تھا۔ اس نے اللہ بخش کا منہ دھلوایا، اسے دودھ پلایا اور اس کو کافی ساری چیزیں خیرات کر دیں۔ ساتھ ساتھ اللہ بخش کو اپنے حج کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح طواف کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کتنی بڑی سعادت ہے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ وہ شخص کافی دیر تک اللہ بخش کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی باتیں سناتا رہا، اور وہ آدمی تو یہ ساری باتیں بتا کر چلا گیا، لیکن اللہ بخش کے دل میں محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو گئی۔ اللہ بخش کا دل اب بھیک مانگنے سے اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ جتنا مجبور اور معذور تھا اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب اس کی صدا بھی بدل گئی تھی، اس کی صدائیں بھی بدل گئی تھی۔ اب وہ المدینہ منورہ چل مدینہ منورہ کی پرسوس آواز لگاتا تھا۔ دل سے نکلی ہوئی آواز اثر رکھتی ہے، چلتے قدم رک جاتے، اور اللہ بخش کے کاسے میں بھیک کی رقم بڑھنا شروع ہو گئی۔ نہ تو کم رقم اس کی کسی کام کی تھی اور نہ ہی زیادہ، بس اب اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اڑ کر ان پاک گلیوں میں پہنچ جائے جہاں قسمت والوں کو بلایا جاتا ہے۔ بازار کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ کیا خواب تم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، تمہارا تو نہ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، نہ کسی فیملی ممبر کا اتا پتہ ہے، یہ تو ایک غریب گھرانے کے شخص کو مسکین علی ترس نے کھا کر اللہ بخش کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس کی گزر بسر بھی اللہ بخش کی بھیک پر ہی تھی۔ ایک دن اللہ بخش المدینہ منورہ چل مدینہ منورہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ بازار میں معمول کے مطابق کاروبار چل رہا تھا۔ اچانک ہی اللہ بخش نے ایک بہت ہی بارواب شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچ کر اس آدمی نے اللہ بخش کو اپنا تعارف نیک دل خان کے نام سے کروایا۔ وہ شہر کے امیر کبیر شخص میں سے تھا اور خدا ترسی میں بہت مشہور تھا۔ اس نے اللہ بخش کو بتایا کہ میرے آدمیوں نے بتایا ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے دیدار کو ترس رہے ہو، لہٰذا میں تمہیں حج بھی کراؤں گا اور مدینہ منورہ بھی لے جاؤں گا۔ اللہ بخش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ نیک دل خان کے ملازموں نے چند دنوں کی محنت سے اللہ بخش اور مسکین علی کے سفر کے تمام کاغذات مکمل کروا لیے۔ دونوں کے پاسپورٹ بھی بن گئے۔ اب اللہ بخش کو ایک ایک لمحہ صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ کب اس کے دل کی آس پوری ہو، کب وہ مدینہ منورہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا دیدار کریں اور اپنے دکھ درد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر سنائے۔ بازار کے لوگ اب اللہ بخش کا احترام کرنے لگے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان پر معذور مفلوج بھکاری کے لیے اس قادر مطلق کے اسباب پیدا کرنے کو دیکھتے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اللہ بخش مسکین علی اور نیک دل خان کا نمائندہ امداد اللہ عازمین حج کے جہاز میں بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے مسکین علی کو پوری ٹریننگ دی گئی کہ کس طرح ویل چیئر پر اللہ بخش کو بٹھا کر چلانا پھرانا ہے۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب سامنے خانہ کعبہ تھا اور اللہ بخش کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اور اس کے دل کی دھڑکن بھی اللہ اکبر کی صدائیں دے رہی تھی۔ اللہ بخش نے رو رو کر اپنے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دعائیں مانگی، مسلمانوں کی حالت پر نجات کی دعا مانگی۔ اب فریضہ حج کے بعد ان لوگوں نے مدینہ منورہ جانا تھا۔ اللہ بخش کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور نور ہی نور تھا۔ اس کی دلی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں وہ المدینہ منورہ چل مدینہ منورہ کی صدائیں لگاتا رہا۔ کبھی نعت پڑھنے لگ جاتا اور کبھی درود شریف پڑھنے لگ جاتا۔ مسجد نبوی پہنچ کر اللہ بخش کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور چل پھر سکتا ہے، اور اس کے استقبال کے لیے بہت سارے جوان و بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ بخش پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بے اختیار ہو کر نعت شریف پڑھنے لگا۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی۔ اللہ بخش کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ اللہ بخش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر نعت شریف کا نغمہ تھا۔
کافی دیر ڈانٹ پڑھتے رہنے کے بعد اللہ بخش آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا گیا اور مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ جب خاموشی نے کافی طول پکڑا تو مسکین علی نے اللہ بخش کو آواز دی۔ اللہ بخش کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کے کندھے کو ہلایا تو اللہ بخش کا سر ایک طرف کو مڑ گیا، ایک طرف کو رک گیا۔ اللہ بخش کے چہرے کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا، چہرے پر نور ہی نور تھا اور اللہ بخش کی روح پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب جانتے ہیں سچی محبت، عاشقی اور تڑپ، اور وہ محبت اور عشق کی لاج رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔